جو دوسرے بزرگ جن کی صحبت میں رہا اور بڑا انہوں نے قرب دیا، بڑی شفقت فرمائی، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، وصال فرما گئے، حضرت صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے کمال کے درویش، نقشبندی سلسلے سے تھے، میرے استادوں میں سے تھے، بیعت چونکہ میں میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے میری رہی، لیکن تربیت کے معاملات میرے ان سے رہے اور بڑی تربیت فرمائی۔ آپ کا بھی یہ میں نے مزاج دیکھا، آپ کا معاملہ میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اگر تسبیح لے کر باتیں کر رہا ہو، اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، اور وہ کہہ دے کہ بھائی میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو آپ جلال میں آ جاتے تھے۔ کہا تو گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے اس درود شریف کی، تو نہیں جانتا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ کہا حضور معاف کر دیجئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس یہ کہا گیا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو۔ بولا یہ تو تمہیں کہا جاتا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کثرت سے درود شریف اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بابا جی نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو کتنے عرصے سے درود شریف پڑھ رہا ہے؟ تو کہا کہ حضور میں تقریباً 15 سال سے درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ کہا کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے؟ کہا آپ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ۔ کہا کہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج تک حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ تو بابا جی جلال میں آئے اور کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا درود دربار رسالت میں پہنچا ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوا ہے، اسی لیے تو تجھے زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا، ورنہ جا آج میں تجھے تعلیم کرتا ہوں، زیادہ نہیں، 5000 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 500 نہیں، صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، اور رات کو جو کچھ ہو پھر اگلے دن آ کے مجھے بتانا، اور پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ کہ جیسے میں تعلیم کر رہا ہوں، جیسا میں بتا رہا ہوں، اس اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ پورا اہتمام بتایا آپ نے۔ آپ نے کہا کہ جب سب سو جائیں اس وقت 2 رکعت نفل ادا کرنا، نفل ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، باوضو رہنا، ہو جا اگر توفیق ہو تو غسل کر لینا، صاف ستھرے کپڑے پہن لینا، مصلی کو بچھا لینا، خوشبو لگا لینا، اپنے تخیلات سے دنیا کو دور کر لینا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا کہ بس اب کچھ نہیں ہے، اور رب کی بارگاہ میں، میں حضور کی بارگاہ میں اب پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر پوری توجہ کرنا اور دھیان کرنا، اور اس فقیر کو یاد کر لینا کہ اس فقیر کے اذن سے، اس فقیر کی اجازت سے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، پھر اگلے دن جو ہو بتا دینا۔ وہ چلے گئے بابا جی، وہ بھی بزرگ تھے۔ اگلے دن آئے، ہار لے کر آئے بہت سارے، اور ہار ڈالنا شروع کیا، پھول پتیاں بابا جی پر ڈالنا شروع کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو ساری زندگی میں نہیں ہوا وہ کل رات کو ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل رات کو میں درود شریف پڑھ رہا تھا، ساری زندگی میں ہر جمعرات کو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر جایا کرتا تھا، اور یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش ایک مرتبہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کی زیارت ہو جائے، اور ان کے وسیلے سے حضور کی زیارت ہو جائے۔ کہا میں نے کل رات اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے ابھی وہ درود شریف 33 مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ اچانک سامنے سے تشریف لائے، اور لانے کے بعد میرے ہاتھ سے وہ تسبیح لی اور کہا تیرا منہ ہے درود پڑھنے والا، تو حضور پہ درود پڑھے گا۔ کہا حضور آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ بڑے نورانی ہیں، اور اچانک آپ نمودار ہوئے ہیں، اور اس طرح آئے ہیں، کبھی زندگی میں مجھے کبھی کسی بزرگ کی اس طرح زیارت نہیں ہوئی ہے، آپ اپنا تعارف تو کرواتے جائیے۔ کہا مجھے لوگ داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور پھر وہ سارا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی ان پر، جب انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ داتا علی حجویری کہتے ہیں، عجیب سی کیفیت ہوئی، اور ایک غشی طاری ہوئی، اور اسی کیفیت کے اندر پوری رات گزر گئی، اور دن کو عجیب معاملہ تھا، اور پھر لے کر آئے۔
بابا جی نے کہا کہ 33 مرتبہ پڑھا تھا تو تجھے لاہور کے درویش قلندر لاہوری حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہو گئی. خدا کی قسم اس فقیر کا دیا ہوا 100 مرتبہ اگر پورا کر لیتا تو داتا صاحب ہاتھ پکڑ کے حضور کے دربار میں بھی لے جاتے ہیں. درود ایسا ہوتا ہے, درود ایسا پڑھا جاتا ہے, اس کا اہتمام ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تم لوگ باتیں کر رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہو, ایسا نہیں. پھر ساری زندگی وہ بندہ اسی اہتمام کے ساتھ پڑھتا تھا اور آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم کیا, اس پر رحمت کے دروازے بھی کھلے, حضور کی زیارتیں بھی ہوئی, اس کو ولایت بھی مل گئی. تو الحمدللہ ایسے درویشوں کی صحبت رہی. تو وہ اس طرح چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کو بے ادبی کہتے تھے, کہتے تھے یہ بے ادبی ہے. حضور پر درود شریف پڑھنا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہوگا, پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. جب اہتمام ہوگا, توجہ ہوگی, دھیان ہوگا, تو پھر وہ درود شریف کے جو ثمرات ہیں روحانی وہ سب تمہیں ملیں گے, وہ ساری برکتیں تمہیں ملیں گی, وہ ساری برکتیں تم حاصل کرو گے. اور ایسے بے شمار جلیل القدر اولیاء اللہ ہے جن کی ولایت یہ دو ہی معاملات پر ہوئی ہے, ایک ذکر اللہ کی کثرت اور دوسرا اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنا. ان کا مشغلہ اور کچھ نہیں تھا. لاہور میں مجھے ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی اور بڑے زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی, سالک مجذوب بزرگوں میں سے, ڈیوٹی والے بزرگوں میں سے. جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے ان کی ولایت کا راز میں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ مقام اللہ نے کیسے آپ کو عطا کیا, تو وہ کہنے لگے کہ دو ہی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مجھے عطا کیا. اور مقام کیا تھا؟ مقام یہ تھا کہ وہ جس بندے کو چاہتے اپنا ہاتھ پکڑ کے دربار رسالت میں لے جاتے تھے. ایسے بزرگوں میں سے جب چاہتے جس ولی کی زیارت کرنی ہوتی ہاتھوں ہاتھ اس کی زیارت کروا دیتے. جس ولی کو جو میسج, جو پیغام دینا ہوتا روحانی طور پر, لمحوں میں وہ پیغام پہنچا دیتے تھے. وہ مقام کے بزرگ تھے. تو میں نے پوچھا کہ حضور اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا, یہ تصرفات آپ کو عطا کیے, کس سبب سے؟ کہا دو ہی باتیں ہیں جن کی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصرف عطا کیا. کہا وہ دو باتیں یہ ہے کہ ایک میں روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ 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 اللہ, بس یہی ذکر ہے. آواز سے نہیں, قلبی ذکر کرتا ہوں, پتہ بھی نہیں ہوتا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. کہا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتا ہوں, 1.25 لاکھ مرتبہ روزانہ ذکر اللہ کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں بڑے اہتمام کے ساتھ حضور پر. اور کہا یہ جو قبرستان دیکھ رہے ہو, گھوڑے شاہ کا قبرستان ہے وہاں اس کے قریب, کہا اس قبرستان میں اس فقیر نے کھڑے ہو کر 14 سال تک روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں ذات اور روزانہ حضور پر درود و سلام پڑھا ہے. آندھی آئی, طوفان آئی, گرمی ہوئی, سردی ہوئی, زلزلہ آیا, کچھ بھی ہوا, کیسے بھی حالات ہوئے, اس 14 سال میں ایک دن بھی اس فقیر نے ناغہ نہیں کیا. اور پھر جا کے اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ آج جس درویش سے میں ملنا چاہوں اس سے ملاقات کرتا ہوں, جس کو ملوانا چاہوں اس کو ملوا دیتا ہوں. تو یہ دو ہی چیز ہیں, یہ راز ہیں ان بزرگوں کے, اور یہ بزرگ وہ راز ہمیں دے چکے ہیں. بس بات یہ ہے کہ عمل کرنے کی دیر ہے. آپ بھی یہ راز پا سکتے ہیں, مل چکا راز, اب عمل کی طرف آ جائیے. کثرت سے ذکر اللہ کیجئے, اس میں آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے پابندی. قلب سے جتنا چاہے ذکر کرے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قلبی ذکر کرے. لیکن جب درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہو تو بڑا اہتمام کیجئے, پوری توجہ کیجئے, پورا دھیان کیجئے, اور پھر حضور پر درود شریف پڑھ لیجئے. دیکھیے پھر کیسے کمالات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نصیب فرمائے. وآخر